ان سپاہیوں کے سامنے یہ سب کچھ پڑا ہوا تھا، ان میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اپنے لیے نہیں رکھی، ایک ایک چیز لا کے مرکز میں جمع کر دی۔ یہ ہے وجہ مسرت بات عمر، اور واقعی جب یہ خط دیکھا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی جس شخص کو اس قسم کی رعایا نہیں بلکہ رفقا مل جائیں قابل فخر اور باعث مسرت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں پتہ ہے کہ یہ سپاہی جو ہیں اس قدر امین اور دیانتدار کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے بتائیے، کہنے لگے کہ اس لیے کہ تم امین اور دیانتدار ہو۔ ان کا تو ایک ایک نقش قدم تاریخ مرتب کر جاتا ہے عزیزان من۔ اتنی سی بات آپ دیکھ لیجئے، ابدی حقیقت ہے اس کے اندر، جیسے تم ہوگے اسی قسم کے یہ ہوں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ کی تھی انہوں نے، مال غنیمت کا جو کشش اور جذب کا تھا جنگ لڑنے کا وہ ختم کر دیا، اور جنگ کا جذبہ محرکہ تاکہ اللہ کی بات غالب آ جائے، یہ جذبہ محرکہ تھا۔ تو پھر یہ اتنا زیادہ قوی جذبہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ جو جذبہ ہے اس سے پست رہ جائے، اس کے نہ ہونے کے باوجود یہ اس طرح سے میدان جنگ میں ایک جنگ میں 82 جنگیں قریباً حضور کے اس 7 سال کے عرصے کے اندر چھوٹی اور بڑی ہوئی تھی۔ پہلی چیز تو یہ کی، تو یہ تو مال غنیمت تھا۔ اب یہاں آیا ہے کہ یہ ایسا مال ہے جہاں جنگ نہیں ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کے لیے الگ ایک اصطلاح ان کے ہاں مال فے اس کو کہتے تھے۔ ویسے تو ایک انفال بھی ہے، وہ سورہ انفال 8ویں سورت جو ہے، لیکن مال فے یہ ہے جو یہاں آیا ہے کہ جو جنگ کیے بغیر ہی دشمن چھوڑ جائے اپنا کچھ، وہ بھی اسی طرح سے مملکت کے حصے۔ یہاں بھی وہی چیز آ رہی ہے، یہ جو ہے یہ کہا کہ یہ سارے کا سارا جو یہ جتنا بھی آیا ہے یہ سارا مملکت کی تحویل میں جائے گا، سپاہی نہیں یہ لے سکیں گے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ، پہلی چیز جس کو کہی کہ یہ سب اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ قرآن یہ جو ایبسٹریکٹ چیز ہے نا اللہ کی، اس کو نہیں یوں رہنے دیتا، اس کے معنی کچھ نہیں ہوتے، کہاں جا کے دے اللہ کو؟ اس نے تو خود بتا دیا ہے کہ جب ہم کہیں کہ ہمیں دو تو مراد کیا ہوتی ہے۔ وہ سورت جو آتی ہے جس میں کہا ہے کہ جو تم یہ کاشت کرتے ہو، زمین میں فصلیں پیدا کرتے ہو، اس میں دیکھ لو کہ کتنا حصہ تمہارا ہوتا ہے، تم تو محنت کرتے ہو صرف اس میں، اور یہ جتنے باقی چیزیں جن پہ دار و مدار ہے تمہارے بیج کے فصل بننے کا، یہ سورج کی گرمی، یہ پانی بادلوں کا، یہ ہوائیں، یہ زمین، یہ تو سارا ہمارا ہے۔ تو تمہارا اور ہمارا یہ مشترکہ کاروبار ہوا۔ یہ ہے وہاں کہا گیا کہ جب یہ فصل آئے تو بھائی ایماندار کاروباری کی طرح یہ ہونا چاہیے نا کہ تم اپنا حصہ لے لو، محنت کا معاوضہ تو تم لے لو، اور باقی جو چیزیں یہ مفت ہم نے دی ہیں یہ ہمیں دے دو۔ تو پوچھا گیا کہ صاحب یہ تو ہم نے لے لیا، یہ جو آپ کا حصہ ہے کسے دے دیں؟ مولوی صاحب تو کہیں گے کہ ہمیں دے دو، اللہ کے نمائندے۔ پوچھا کسے دے دیں؟ کہا بھوکوں کو دے دو، ہمیں مل جائے گا، ہمیں مل جائے گا۔ کہا کہ یہ سارا جتنا مال ہاتھ آیا ہے، یہاں کہا فللہ وللرسول، وہی اللہ اور رسول کے لفظ، نہ یہ رسول کی ذات کے لیے تھا، نہ یہ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے تھا، کایا کے لیے تھا؟ لذی القربیٰ۔ میدان جنگ میں جو گئے ہیں کچھ ان میں سے شہید ہو گئے ہیں، کچھ مصیبتوں میں ان کے عزیز رشتہ دار بے یار و مددگار رہ گئے، محتاج رہ گئے، یہ ان کا حصہ ہے۔ والیتامہ، جو تنہا رہ گئے ہیں معاشرے کے اندر، یہ ان کا حصہ ہے۔ والمساکین، جن کے چلتے ہوئے کاروبار رک گئے ہیں، یہ ان کا حصہ ہے۔ اور پھر آگے بڑھے و ابن السبیل، راہ چلتا مسافر بھی تمہاری مملکت میں سے گزرتا ہو اور محتاج ہو جائے، اس کا بھی اس میں حصہ ہے۔
ہمارا حصہ یوں بٹے گا، اس طرح سے بٹا کرتا تھا وہ حصہ۔ کہا یہ ہم نے یہاں ایک اصول معاشیات کا عزیزان من پھر آ گیا، ابدی حقیقت۔ کہا یہ مال اتنا آیا تھا، اسے خود رسول نے اپنے لیے بھی نہیں رکھ لیا، تمہارے لیے بھی یہ صورت نہیں کی کہ جس کو لوٹ کا مال ہے جس کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے حصے کر دیے ہیں، کاہے کے لیے؟ یہ ہے وہ اصول کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اکنامک پرنسپل یا اصول معیشت یہ ہے کہ دولت صرف اوپر کے طبقے میں ہی گردش نہ کرتی رہے، ساری مملکت میں اسے گردش کرنا چاہیے۔ یہ اصول چار لفظوں میں عزیزان من۔ ہمارے ہاں تو کسی کو یہ پڑھی نہیں کہ ان کو دیکھتا پھر، اور پھر وہ دیکھیں اس لیے بھی نہیں کہ اس سے تو ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے۔ ملوکیت کے دور کے اسلام میں تو اوپر کا طبقہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے اس طرح بانٹ دیا ہے اس کو پوری رعایا کے اندر، یا پورے افراد معاشرہ کے اندر، رعایا کا لفظ بھی نہیں آنا چاہیے، بانٹ دیا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ مال اوپر کے طبقے میں ہی گردش کرتا رہے۔ یہ تو خون کی طرح پورے جسم میں گردش کرے گا۔ اگر خون کسی ایک مقام پہ پورے کا پورا رک جانا تو ایک طرف رہا عزیزان من، اس کا ایک ذرہ ایٹم کے برابر رک جائے جسے تھرمبوسس کہتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ قوموں کی موتیں اس لیے واقع ہوتی ہیں کہ یہ جو ذریعہ زیست تھی یہ چیزیں وہ کسی خاص طبقے میں رک جاتی ہیں، سارے بدن میں گردش نہیں کرتی۔ کہ لا دولتن بین الاغنیاء منکم۔ کہا پھر اب تقسیم ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تقسیم جو ہو رہی ہے مملکت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ سربراہ مملکت اپنے لیے بھی کچھ نہیں لے رہا، وہ دے رہا ہے ضرورتوں کے مطابق۔ عزیزان من یہ جو معاف رکھیے گا، ہمارے ہاں یہ کمیونزم کے معاشی نظام کی جو بات چلی تو اس میں ایک چیز کو بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں، واقعی اگر وہ چیز اسی کی ہوتی، مارکس کی، تو قابل فخر ہے۔ اصول مارکس نے یہ دیا تھا کہ یہ جتنی بھی معیشت خرابیاں ہیں ان کا حل یہ ہے کہ ہر شخص سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیا جائے اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے۔ یہ ہے نا اس کا اصول جو تھا۔ دو فکروں میں اگلی بات بھی یہ کر دوں، اس کی خود پارٹی کے جو رفیق لوگ تھے، جسے کہتے ہیں نا کہ دے جمپڈ ایٹ دس آئیڈیا، بڑی خوشی ان کو کہ بڑا حل عجیب ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس سے کہا کہ صاحب جب یہ حل آپ نے دیا ہے تو اب اس کو آپ نافذ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ یہی مشکل ہے۔ نافذ کرنے کے معنی یہ ہوں گے جو میرا حل ہے کہ ایک شخص صبح سے شام تک جان مار کر محنت کرتا رہے، ایک دو دن نہیں عمر بھر اس نے یہ کرے، اور اس میں سے اتنا لے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی ضرورت 2 روٹیوں میں پوری ہوتی ہے اور کمائی کرتا ہے 20 کی، 18 روٹیاں روز اس کو دوسروں کو دینی پڑیں گی۔ میں وہ جذبہ محرکہ انسینٹیو، اس نے کہا، میں وہ انسینٹیو نہیں پا رہا کہ یہ شخص ساری عمر ایسا کیوں کرے۔ تو جب تک یہ انسینٹیو نہیں مجھے ملتا میں اس کو نافذ نہیں کر سکتا۔ پارٹی کے ممبر جو تھے وہ مخالف ہو گئے اس کے، لیکن میں سمجھتا ہوں دیانتدار شخص، اس نے منافقت نہیں برتی۔ جس چیز کو وہ سمجھتا تھا قابل عمل نہیں ہے، اعتراف کر لیا کہ اصول تو یہی ہے۔ کہا کہ یہ اصول اس وقت نافذ ہوگا جب کوئی اس کے لیے جذبہ محرکہ تلاش کر لے گا، اور یہ چیز تھی جذبہ محرکہ جو قرآن نے تلاش کی۔ تاریخ بتا رہی ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ ایک پائی بھی اس میں سے خود لے سکے۔ تقسیم کرنے والے کی صورت، میں نے کہا تھا نا کہ یہ مارکس نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، قابل، کہاں سے لی مارکس نے بات؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تقسیم